اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر ایک مرتبہ پھر ہم معلوماتی سلسلہ میں حاضر ہیں اور قرآنی واقعات کے دلچسپ سلسلہ کے اندر ایک مرتبہ پھر ہم ایک نئے واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ واقعہ قرآن کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ امید ہے آپ اس واقعے کو دلچسپی کے ساتھ سنیں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے بے شمار سوالوں کے جوابات بھی موجود ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اہم واقعہ ہے جس کا ذکر مالک کائنات نے پہلے پارہ کے اندر اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 میں کیا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ کریم نے اس آیت قرآنی کے اندر من و سلوہ کا ذکر کیا ہے۔ من و سلوہ سے مراد کیا ہے اور من و سلوہ کے نزول کا سبب کیا بنا اور یہ کب آتا تھا، کہاں سے آتا تھا، اور من و سلوہ ہفتے میں کتنے دن نازل ہوتا تھا، اس کے ملنے کا طریقہ کیا تھا، یہ ملنا بند کیوں ہوا، اور من و سلوہ کتنی مقدار میں ہر فرد کو ملتا تھا۔ یہ سارے سوالات آج کی نشست کے اندر ہم ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر قرآنی واقعات کے قرآن کریم کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قرآنی واقعات سے سبق حاصل کریں، درس لیں۔ تو آج کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے وہ بھی ہم آخر میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے واقعے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس سے پہلی نشست کے اندر پچھلے واقعہ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چاروں ناچار جہاد کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور شام اور مصر کے درمیان میدان تیہ کے اندر، وادی تیہ کے اندر ان کو قید کر دیا گیا۔ وہاں سے آگے جانے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے تو اللہ نے وہیں پر ان کو قید کر دیا اور 40 سال تک وہیں پر رہے۔ پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، ہمارے پاس کھانا پینا کہاں سے آئے گا۔ تو دیکھیں اللہ کا کرم کتنا مہربان اللہ ہے کہ وہ لوگ نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ سے عطاؤں کی بارشیں پھر بھی جاری اور ساری ہیں، اس کی بارگاہ سے انعامات کا سلسلہ پھر بھی جاری اور ساری ہے۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا نزول کیا۔ من و سلوہ سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں تفاسیر کے اندر جو ہمیں ملتے ہیں۔ من سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ ترنجبین، یعنی ایک قسم کی قدرتی شکر جو شبرم کی طرح درختوں پر جمع ہو جاتی، بوٹیوں پر جمع ہو جاتی اور وہ لوگ اس کو اپنے استعمال میں لاتے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ من سے مراد نرم قسم کی روٹیاں تھیں جن کا نزول ان کے لیے آسمان سے ہوتا تھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ گوند کی مانند ایک چیز تھی جو درختوں پر جم جاتی تھی اور وہ لوگ اس کو اپنے استعمال میں لایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک میٹھی قسم کی چیز تھی جس کا ذائقہ شہد کی طرح تھا، جو آسمان سے ان کے لیے نازل ہوتی تھی۔ اور سلوہ سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سلوہ بٹیر یا اس قسم کا کوئی اور پرندہ تھا، کوئی چڑیا تھی جو آسمان سے ان کے لیے نازل ہوتی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بٹیر پکا پکایا یا یہ پرندہ پکا پکایا ان کے پاس آسمان سے آتا اور وہ اس کو اپنے استعمال میں لے آتے۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے اور پرندوں کا شکار کر کے وہ اپنے استعمال میں ذبح کر کے اس کو لے آتے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آسمان سے اللہ کریم بادل کو حکم دیتا اور وہ بادل آسمانی پرندوں کو بارش کی طرح نازل کرتا، ان کو برساتا، اور وہ آسمان سے نازل ہو کر لمبائی چوڑائی میں 1-1 میل تک جمع ہو جاتے طے در طے، اور پھر یہ لوگ ان کو لے کر اپنے استعمال میں لاتے۔ یہ بٹیر کی قسم کا یہ کوئی اور پرندہ تھا۔ بہرحال من و سلوہ یہ آسمان سے نازل ہونے والا ان کا کھانا تھا۔ حکم یہ تھا کہ تم نے اس کھانے کو جمع نہیں کرنا۔ ہاں یہ حکم تھا کہ تم نے ہفتے کے دن جو کہ نہیں ملنا ہے تو جمعے کے دن تم نے 2 دن کا کھانا جمع کر لینا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے 1 دن کے بجائے
کئی دن کا کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جب ذخیرہ کرنا شروع کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو رب ذوالجلال نے اس نعمت کو ہمیشہ کے لیے ان سے چھین لیا۔ اور پھر ایک اور وجہ بھی بنی ان سے من و سلوہ کے بند ہونے کی، کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کے مفسرین لکھتے ہیں کہ کہا کہ ہم ہمیشہ میٹھی چیز ہی نہیں کھا سکتے، بلکہ ہمیں نمکین چیز چاہیے، ہمیں گوشت بھی چاہیے۔ ایک قسم کا کھانا کھا کر ہم تنگ آ گئے ہیں۔ تو جب اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی تو پروردگار عالم نے ان سے اس نعمت کو واپس لے لیا اور ہمیشہ کے لیے ان کو پھر محروم کر دیا۔ من و سلوہ کتنی مقدار میں آتا تھا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ من و سلوہ ہر روز 1 سا یعنی تقریباً 4.5 سیر 4.5 کلو کی مقدار میں ہر شخص کے لیے کھانا نازل ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ اس کے ملنے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اور یہ بند کیوں ہوا؟ ان لوگوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ ہفتے میں 1 دن نہیں آتا تھا، باقی سارے ایام میں ان کو ملتا تھا۔ ان کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کو بند کر دیا۔ اب آتے ہیں اس سے سبق ہمیں کیا مل رہا ہے۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ جو قوم بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ نعمتوں کی فراوانی جاری رہے، نعمتوں میں اضافہ جاری رہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ مل رہا ہے، اللہ کی ذات پر انسان کو ہر حال میں توکل کرنا چاہیے۔ جو رب کا حکم ہے اس کو من و عن ماننا چاہیے، چاہے بے شک اس کے خلاف میں بظاہر ہمارا فائدہ بھی ہو، لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اپنی خواہشات کو دخل وہاں پر نہیں دینا، اپنی خواہشات پر اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا ہے۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اور ایک سبق یہ مل رہا ہے کہ اللہ کی رضا پر انسان کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ بنی اسرائیل اللہ کی رضا پر راضی نہ رہے تو رب ذوالجلال نے ان سے اس نعمت کو واپس لے لیا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے نعمتیں ملتی رہیں، انعامات ملتے رہیں، تو اللہ کی رضا پر انسان ہر حال میں راضی رہے کہ جیسے میرے مالک کی مرضی ہے میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں اس قرآنی واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور مالک کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔